اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ یہ پوری یہ جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ایمان والوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن سنو اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے اندر یہ بات آ رہی ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ ایمان والوں کو وہ بات بالکل توجہ اس کی طرف لگا کے سننی چاہیے، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی اچھی بات کرنے لگے ہیں کہ جس کا آپ کو کوئی نہ کوئی حکم دیں گے، یا پھر کوئی ایسی بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو منع کریں گے۔ تو جو بھی ایسی بات ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو تو پلے باندھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بلکہ بعض مقامات پر قرآن مجید کے اندر اسی بات کی گواہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم پر تمہارا کوئی مقرر کر دیا گیا ہو، تمہارے اوپر کوئی امیر مقرر کر دیا گیا ہو، اس کی بات بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر مسئلہ ایسا بن جاتا ہے کہ تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف پڑ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے اندر تمہارا اختلاف پڑ جائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جو اپنے امام ہوتے ہیں ان کی نہیں ماننی، پھر ادھر کسی مسجد کے مولوی کی نہیں چلے گی، پھر ادھر کسی مجدد کی نہیں چلے گی، پھر ادھر کسی فقیہ کی نہیں چلے گی۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ اگر یہاں سے آپ کسی دوسری لائن کے اوپر چلے جاؤ گے تو پھر ایسے ہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے کے اندر، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہے، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والی ذات ہے، خوب جاننے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز میرا پیغمبر تمہیں دے دے اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز نہ کسی جائے۔ اور ادھر بھی ایک یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی بات آ جائے اس کے اوپر کسی اور کی کوئی بات نہیں، نبی علیہ السلام کی بات حرف آخر ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی بات نہیں، صحابی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب نبی علیہ السلام کی بات آ گئی تو آج کل کے امام کہاں کے ہیں؟ محترم بھائیو، امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، لیکن اطاعت کے لائق صرف نبی علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلہ ہوا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے، کسی ایک قافلے کا امیر مقرر کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور خواہش تھی کہ فلاں کو امیر مقرر کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور خواہش کہ فلاں کو امیر مقرر کیا جائے۔ تو بات کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہارے اندر تمہارا نبی موجود ہے لیکن تم اپنی آوازیں اتنی بلند کیے جا رہے ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر اس آیت کا اتنا اثر ہوا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بلند آواز کے مالک تھے کہ نارمل آواز کے اندر بھی بولتے تھے تو آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں یہ آیت جو ہے یہ میرے لیے اتری ہے کہ میں بولتا ہوں تو نبی علیہ السلام سے بلند آواز ہو جاتی ہے، تو وہ گھر سے نکلنا ہی بند ہو گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس کو جا کے بتلایا کہ بھئی یہ تمہارے لیے بات نہیں ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے کہ کسی بھی آیت کو لیتے تھے تو وہ اپنے اوپر اس کو فٹ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی سوچتے تھے کہ میں اس آیت کے اوپر عمل کر جاؤں، میں یہ حدیث سنوں اس حدیث کے اوپر عمل کر جاؤں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط اور پکا ہوا کرتا تھا کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان ان صحابہ اکرام کی طرح ایمان ہو جائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔